آداب ناظرین، آئی اے میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ میں امتیاز ندوی پھر ایک رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، ان سنگین حالات میں معاشرے کی اصلاح ایک عظیم عمل ہے۔ موقع کی انہی نزاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے مولانا محمد انور ندوی کی سرپرستی اور مفتی عرفان عالم قاسمی کی صدارت میں آل انڈیا پیام انسانیت کے زیر اہتمام برکھیڑا پٹھانی بھوپال واقع مسجد چشتیہ میں اصلاح معاشرہ پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں قوم کی غیور ماؤں بہنوں اور جاباز نوجوانوں کو سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہدایت دیتے ہوئے مفتی عرفان عالم قاسمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے صداقت و امانت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں سیرت طیبہ کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اسی میں انسانیت کی کامیابی اور انصاف کی گہار پنہاں ہے۔ اخیر میں مفتی عرفان عالم قاسمی نے پروگرام کنوینر بزم نوجوان آل انڈیا پیام انسانیت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ ہو رہی ہے چیزوں کو ہم دے رہے، چیزوں سے آج محبت ہم نہیں دے رہے اپنے بچوں کو، ان کو وقت نہیں دے رہے، اس کو جہاں سے محبت ملتی ہے اس کو وہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ باپ تو وہی نہیں دے رہا ہے، اپنے اس میں لگا ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل پکڑا دیا۔ یہ اخلاق جو ہے اللہ نے آپ کو اس لیے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اخلاق کیا تھا؟ کہا خلقہ القرآن۔ آپ کا کیا سرابہ قرآن نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ اس کا معنی جب پڑھی تو پتہ چلے گا کیا، اس کو پڑھتے چلے جائیے، نبی کا اخلاق آپ کے سامنے آتا ہے، اب اخلاق سے مزین ہو جائیں گے۔ چند چیزوں کو پکڑ کے ہم نے کہا میں ہی اچھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں نا، میں جو بول رہا ہوں، میری جو دعوت ہے وہی اچھا ہوں، میرے علاوہ سب خراب، میرے علاوہ سب خراب۔ اعتراض جہاں بیٹھی جس مجلس کے اندر ایک دوسرے کی برائی، اور ہم صحیح ہے، نہیں ہم برے ہیں، ہم برے ہیں، ارے ہمارا بھائی صحیح ہے، ہمارا بھائی صحیح ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ابو جہل اور بہت برا کہنے لگا کہ آپ کا چہرہ کالا اور ایسے آپ گندے، اب یہ فلاں بری طریقے سے صدق آپ نے سچ کہا، بیان کر رہے تھے اگر کہ برا کہنے لگا یہ ایسا برا یہ کر صدق آپ نے سچ کہا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آگے چودھری کا چار بھی فیل، آپ کا چہرہ خوبصورت، کیا آپ کو اللہ نے اخلاق کا بڑا بنایا ہے، صدق اسی سے بیٹھ گئے۔ ان کو بھی اسی طریقے سے کہا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ آپ دونوں نے دو متضاد چیزیں بتائی، دونوں اپوزٹ چیز، آپ نے دونوں کا سچ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہر مومن، اور میں بھی مومن ہوں، ہر مومن آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کے اندر وہ کالا تھا اور برا تھا، اس کو برائی دیکھی، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اس نے وہ چیز بنائی۔ یہ اچھے تھے، ان کا اخلاق اچھا تھا، اور یہ بولے کہ سچے تھے، تو ان کو اچھا دکھا، آئینہ میں جو کچھ دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے جو اچھا انسان ہوگا ایک دوسرے کی اچھائی دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اپنے دوستوں کی کام کرے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ اس سے تنظیمیں بھی چلتی ہیں، ایک دوسرے میں محبت ہوتی ہے، اب جہاں بیٹھے وہیں پر حسد، وہیں پر ایک دوسرے کی برائی، اس کا اثر ایک دن کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، کبھی انسان اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح پورے اخلاق آپ دیکھ لیجیے، وحشی رضی اللہ عنہ صحابی بنے، آپ کے چچا کا کس طریقے سے بنے تو اس کو مارا، واقعہ سن کر آپ رونے لگے، آپ نے پیچھے، لیکن ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ وعدہ نبھانے میں ایسا وعدہ نہیں بنا کہ کعبے کے اندر پیر کے دن اور جمعرات کے اندر لوگ اندر جانے دے، ایک ہی دن ہو اللہ کے اس کے بعد ایک بار چابی بڑھا، عثمان ابن طلحہ جو شیعی خاندان ہے، ان کے خاندان میں ہی چابی پورے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہی لوگ کھولتے تھے، وہی لوگ کھولتے تھے دروازہ، جس کو کیا داخل ہونے دیتے تھے، اور بہت اونچا دروازہ تھا، بہت اونچا دروازہ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی کہ میں جا کر اندر میں کعبہ کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لگے چابی بہت بری طریقے سے پیش آئے اور چابی کو لے کے نہیں دیا، آگے عثمان کو وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا،
اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا اس کو سارے قریش بے عزت ہو جائیں گے, سارے لوگ ذلیل ہو جائیں گے, آپ عزت جس کو چاہیں گے آپ دیں گے, آپ ہی کا بول بالا ہوگا. تو کہ تو وہ وقت بتائے گا. خیر سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھنے کے لیے کرسی لگائی گئی, اب بیٹھے رہے. ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے جو آپ کے چچا تھے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ آپ کے داماد ہی تھے, چچا دار بھائی بھی تھے. وہ لوگ ان کے پورے خاندان والے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لوگوں کو سواری دیتے تھے, حاجی لوگ آتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے, ان کے ساتھ رہنے کا انتظام کرتے تھے, پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے, اپنے آپ کو یہ کرتے خدمت کر کے. اللہ پاک جو نسلوں کو آباد کرتا ہے جب انسان خدمت کرتا ہے, کسی انسانیت کی خدمت کرتا ہے. تو اللہ نے کس طریقے سے خدمت کی وجہ سے ان کے خاندان میں ایسا نبی کو اللہ نے ظاہر کیا جس کے کو اللہ نے ذکر کو بلند کر دیا. اب کھڑے ہوئے ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجیے کہ ہم لوگ سواری بھی دیتے ہیں, کھانا کھانے کا بھی ہمارے خاندان میں یہ بھی اجازت آ جائے کہ کعبہ کو کھولنے کا بھی اجازت آ جائے. بار بار سفارش کر رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا کچھ عہدے پر جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آدمی کو رکھتا ہے, ہاں وہ لائق ہو گیا اپنے آدمی کو اندر کرتا ہے. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی ان کے ہاتھ میں کہا کہ این عثمان ابن طلحہ, عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ وہ بلایا گیا کہ آج تو یہ نہیں. اب نے وہ واقعہ یاد کیا, عثمان یاد ہے میں نے چابی مانگی تھی, آج میرے ہاتھوں پہ چابی ہے. آگے لو تمہارے ہاتھ میں چابی دیتا ہوں کہ آج سے قیامت تک جو ہے